ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی، حاضر ہوں لے کر پروگرام اسلامک کیلنڈر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں ایسے ہی ایک اہم تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ تاریخ ہے 14 رمضان المبارک 67 ہجری، جب حضرت مختار شہید ہوئے۔ ناظرین، حضرت امیر مختار سے سبھی واقف ہوں گے، لیکن آج کے بچوں کو بتلانا چاہیں گے کہ امیر مختار کون تھے اور کیسی شخصیت کے مالک تھے، ان کا تاریخ اسلام میں کیا مقام ہے اور آج بھی ان کی مقبولیت کیوں ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کے گھرانے کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے خاندان نے اسلام کی خدمت میں کس طرح سے اپنے آپ کو پیش رکھا۔ آپ کا نام مختار تھا، آپ کا قبیلہ ثقیف تھا، آپ کی کنیت ابو اسحاق اور لقب قیسان تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی اصغب بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جناب مختار کو، جب وہ کم سن تھے، اپنے زانوں پر بٹھایا اور اپنا ہاتھ ان کے سر پر پھیرتے ہوئے فرمایا، یا قیس یا قیس، جس کے معنی ہوشیار اور عقل مند کے ہیں۔ 2 بار قیس کہنا قیسان بن گیا اور یہی آپ کا لقب بھی ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام ابو عبید ابن مسعود ثقفی تھا۔ ثقیف قبیلے کے لوگ سرکش اور خود پسند تھے، لیکن ان میں نیک اور صالح لوگ ابو عبید اور عمرو بن مسعود بھی جیسے موجود تھے۔ آپ کے والد نے پہلے جہاد کی جنگ بڑی ہوشیاری اور بہادری سے کی اور اسی جنگ میں شہادت پائی۔ آپ کی والدہ تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت فصیح، بلیغ، صاحب راہ اور عقل مند عورت تھیں، اور آپ کی خوبصورتی اور حسن اور دوسری اچھائیوں کی وجہ سے آپ کو دومت الحسن کہا جاتا تھا۔ جب آپ کے یہاں مختار کی پیدائش ہونے والی تھی تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے خواب میں ایک بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آنے والا بچہ گرم میدان میں شیر کی مانند ہوگا اور شجاعت اور بہادری میں بہت زیادہ حصہ رکھتا ہوگا۔ پھر اللہ نے آپ کے یہاں ایسا ہی بیٹا دیا۔ آپ ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ مختار ابھی 13 سال کے تھے کہ بہت بڑی جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ کے چچا سعد بن مسعود اسلام کی ایک بڑی شخصیت تھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے مخلصین میں شمار کیے جاتے تھے اور آپ بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ مختار اس جنگ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر جنگ کر رہے تھے۔ کئی دفعہ چچا نے آگے جانے سے روکا۔ مختار کو یہ انداز جنگ اور تجربہ جو ملا، وہ شجاعت اور دلیری پر کافی اثر انداز ہوا۔ آپ نے خالص اسلام میں پرورش پائی، جاہلیت اور کفر سے دور رہے۔ بعد وفات رسول جو برائیاں اسلام کی تاریخ میں آئیں، اس سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ حق اور باطل کے درمیان کیا فرق ہے جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ حاضر جواب، عقل مند اور اچھی صفات کے مالک تھے اور بہت زیادہ سخی تھے۔ شرافت، عزت، بلند ہمت کے اونچے درجے پر فائز تھے۔ آپ کی سوچ اور فکر کبھی غلط نہیں ہوتی تھی، حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، حق کا ساتھ دینے اور اس کی پیروی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دینے کے لیے حاضر تھے۔ کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی کہ وہ ہمیشہ حق کا دوست، مددگار اور سچائی کا طرفدار ہو۔ اہل بیت اطہار اور ان کی مظلومیت اور پیغمبر اسلام کے حقیقی وارثوں کا مددگار ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر کے سچے فداکاروں نے اپنی جان و مال اور خلوص ایمان سے، کفر اور دشمنان اسلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ایسا کر کے اپنے لیے بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ اسی طرح سے ائمہ معصومین کی مدد کرنے والوں کا بھی ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم شخصیت جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے وہ مختار ابن ابی عبید ثقفی ہیں، جنہوں نے اپنی جان، مال اور گفتار کے ذریعے اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے نہ صرف بدلہ لیا بلکہ ان کو نیست و نابود بھی کیا۔ رسالت محمدی سے امامت علوی تک کا دور جناب مختار کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے وہ بھی زمانہ دیکھا جب اہل بیت اطہار کس شان سے مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ کے خاندان والوں نے خلوص دل سے اہل بیت اطہار کی مدد کی اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے بعد جب واقعہ کربلا پیش آیا تو جناب مختار اس وقت قید میں تھے اور کوفے میں جناب مسلم کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب قید خانے سے آزادی ملی
تو اس وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی اور امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل حرم قیدی بنائے جا چکے تھے۔ مختار کا دل کربلا میں ڈھائے گئے ظلم و ستم سے بہت زیادہ غمزدہ تھا اور یہ سوچتے رہتے کہ کاش وہ کربلا میں ہوتے اور امام کی نصرت کرتے، لیکن اب انہیں اپنے اس ہدف کو پورا کرنا تھا جو علی ابن ابی طالب اور دوسرے ائمہ طاہرین اور ان کے اصحاب نے سن رکھا تھا۔ وہ قید سے آزاد ہو کر کربلا کے شہداء کا انتقام لیں گے۔ پھر وہ اسی جستجو میں لگے رہے۔ علامہ مقدس اردبیلی حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ یعنی بہت جلد میرا فرزند قتل کر دیا جائے گا اور ثقیف گھرانے کا ایک جوان اس ظلم کا بدلہ لے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے 3,83,000 آدمی قتل کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپنے میں ان کو دیکھ کر اپنے پاس بلا کر اپنے زانوں پر بیٹھا کر اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ یہی ہے ہمارے بیٹے حسین کا بدلہ لینے والا۔ جیسا کہ شہادت حسین ہو جانے کے بعد آپ نے اپنی پوری قوت اور اقتدار اس جستجو میں لگا دی کہ اب کس طرح سے اس بدلے کو لیا جائے جس سے دل کو سکون پہنچے۔ ناظرین، انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو مظالم اور ستم ائمہ طاہرین علیہ السلام پر گزرے اور ان کے چاہنے والوں نے جو امتحان دیے ہیں۔ کوفے کے حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ نئے گورنر نے جناب مختار پر اپنی پوری طاقت آزمانے کی کوشش کی، لیکن جناب مختار کا عزم اور حوصلہ اتنا بلند تھا کہ اسے بھی ہار ماننی پڑی۔ جناب مختار نے جناب محمد حنفیہ سے مل کر سب سے پہلے ان کے خاندان کی مدح و ثنا کی، اس کے بعد اپنا مقصد بیان کیا، جس کے جواب میں جناب حنفیہ نے کہا وہ تو ایک فضل ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہی بڑی فضیلت کا مالک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مصیبت میں مبتلا ہونا تو ایک عہد اور ایک واقعہ تھا جو تقدیر قلم سے لکھا جا چکا تھا اور ایک مقدر امر تھا، اور شہادت کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا، اور اسی وجہ سے ایک جماعت خدا کے یہاں بلند مرتبے تک پہنچی اور ایک جماعت خدا کے یہاں ساقط ہے۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہو ہمارے خون کے انتقام کا تو باخدا میں دوست رکھتا ہوں کہ خدا وند عالم ہمارے دشمن سے بدلہ لے اور ہماری اس میں مدد کرے۔ میں تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا آؤ چلیں ہمارے اور تمہارے امام علی ابن زین العابدین کے پاس۔ پھر جناب حنفیہ نے امام زین العابدین سے مطلب بیان کیا، اگر کوئی غلام بھی ہمارے اہل بیت کی حمایت کے لیے قیام کرے تو لوگوں کو اس کی حمایت اور مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں اس کام کے لیے اپنا نمائندہ بناتا ہوں، تم جو بھی مصلحت دیکھو اسے بجا لاؤ۔ لہٰذا آپ وہاں سے باہر نکلے تو لوگوں کو اطلاع دے رہے تھے کہ حضرت امام زین العابدین اور جناب حنفیہ نے ہمیں قیام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد آپ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے اور انہوں نے ظلم کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی جس کا اثر بہت اچھا ہوا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مختار کو باقاعدہ طور پر انقلاب کرنے کا حکم مل گیا ہے، تو سب مطمئن ہو گئے۔ جناب مختار نے اپنا ہر قدم آل محمد علیہ السلام کی حق کی پیروی کرتے ہوئے اٹھایا اور ہر طرح کے مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ کنانا کی جنگ میں 2 حصے ہوئے، ایک کی صدارت آپ نے خود کی، دوسرے کی ابراہیم بن مالک اشتر نے کی۔ یہ کمان سنبھالا اور فتح پائی۔ میدان مسیح کی جنگ بدھ کے دن 24 ذی الحجہ 66 ہجری میں ہوئی اور اس دن کوفہ کی بغاوت خاموش کر دی گئی۔ یہ جنگ 2 مہم معاہدوں پر کوفہ کے سرداروں اور کربلا کے واقعے کو وجود لانے والے قبائل نے انجام دیا، اور دشمنان اہل بیت پر ایک گہری چوٹ لگائی اور اپنے قیام کی غرض کو پا لیا جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ امام کے قاتلوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور خود انہوں نے جنگ برپا کر کے مختار کے لیے انتقام لینے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ امام حسین کا قاتل قیدی بنا کر لایا گیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم مجرموں سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب وہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ مختار نے حکم دیا ان کی گردنیں اڑا دو۔ اللہ کی یہی سنت بھی ہے اور یہی وعدہ ہے کہ مختار کے ملازم حکم پر عمل کرنے پر آمادہ تھے۔ مختار کا یہ کام عدالتی عمل تاریخ میں درخشاں اور روشن ہو گیا۔ خداوند عالم ان لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے جنہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو سزا دے کر عدالت کی۔ کربلا کے واقعے میں
یزید ملعون کے بعد سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والا ابن زیاد ملعون تھا۔ ابن زیاد کوفے کا گورنر یزید کی جانب سے منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے ظلم کی انتہا نہیں تھی۔ کربلا میں بندش آپ کا حکم اسی نے دیا تھا۔ حضرت مختار نے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس سے اہل بیت اور ان کا خاندان مختار کے کارناموں کو ہمیشہ سراہتا رہا۔ مختار کی بڑی خدمات تھیں کہ جو انہوں نے شہدائے کربلا کے قاتلوں بالخصوص ابن زیاد ملعون، ابن سعد اور حرملہ ملعون کو قتل کرنے میں انجام دی۔ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن ابن زیاد کا سر مکے اور مدینے لایا گیا، جناب مختار نے اس دن کو اہل بیت کی خوشی کا دن قرار دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بنی ہاشم کی کسی عورت نے نہ آرائش اور زینت کی، اور ہم اہل بیت ہمیشہ ماتم اور عزاداری میں رہے جب تک مختار نے قیام نہیں کیا اور ابن زیاد ملعون قتل نہیں ہوا۔ مختار نے ہمیشہ اپنا رابطہ مدینے کے ساتھ برقرار رکھا۔ آپ اپنے کاموں سے ہمیشہ محمد حنفیہ اور حضرت امام زین العابدین کو آگاہ کراتے رہے۔ امام زین العابدین مختار کی غیبی امداد بھی کرتے رہے اور محمد حنفیہ بھی اس میں شامل تھے۔ مختار ہمیشہ قیمتی تحفے اور مال وغیرہ مخلصانہ نیت سے امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ کہہ کر بھیجتے کہ زیادہ حق اس پر اہل بیت اور خاندان اہل بیت کا ہے۔ اس طرح مال بھیجنے سے بنی ہاشم کے غربا پرستوں کو تنگ دستی دور کرتے تھے اور اپنے گھروں کی مرمت کراتے تھے۔ مختار نے ان ظالموں کا خاتمہ کیا جنہوں نے کربلا میں ظلم کی انتہا پار کر دی تھی، لیکن ابھی مختار کا غصہ ختم نہ ہوا تھا کہ مختار کا اصل ہدف اسلام میں فساد کی جڑ یعنی حکومت بنی امیہ کو اکھاڑ پھینکنا تھا۔ جب تک یہ غلاظت باقی رہے گی تب تک دشمنان اہل بیت پنپتے رہیں گے۔ اس لیے ان کا مقصد بنی امیہ کی غاصب حکومت کی بنیاد کو تہس نہس کرنا تھا۔ مختار نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو دشمن سے جنگ کرنے پر آمادہ کرے، اور کہتے بھی تھے اگر ایسی حالت میں رہو گے تو ذلت کی موت مرو گے اور قتل کر دیے جاؤ گے، اگر خروج کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ مختار نے آخری بار ان سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اپنی فکر کر لی ہے، اور یہ کہ میں کبھی اپنے آپ کو ان کے سپرد نہیں کروں گا بلکہ ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ قتل ہو جاؤں۔ جب میں مارا جاؤں گا تمہاری ذلت اور خواری زیادہ ہوگی۔ مختار اپنے لوگوں سے مایوس ہو کر اپنی بیوی ام ثابت دختر سمرا بن جندب کے پاس بھیجا جو دارالامارہ میں تھیں، اور ان سے عطر لگایا اور اصحاب سے کہا دشمن پر حملہ کرو۔ آپ کے کہنے پر اصحاب سے کہا دشمن پر جب حملہ کرو، آپ کے کہنے پر صرف 19 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ آیا۔ کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ مقام فخر نہیں کہ تلواروں کے سائے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ بلند پایا اور بزرگوار انسان یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر ذلت کی موت مرے، بلکہ وہ اپنے لیے بہترین موت کو اختیار کرتے ہیں۔ مختار جو فداکار اور دلیر تھے اور 1 سال کے قلیل دورے حکومت میں قاتلان حسین سے بدلہ لیتے ہیں اور جنگ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے جنگ، کبھی شام کی فوج سے جنگ، اور کبھی مخالفین انقلاب سے جنگ کی۔ اب دشمن سمجھ گئے کہ مختار شہادت طلبی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ایک طوفان اور شیر کی طرح اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر حملہ کیا۔ مختار چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھر چکے تھے۔ ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ چھت پر سے اسی بیچ 2 بھائیوں نے مختار پر چھپ کر تلواروں سے حملہ کر دیا۔ سر پر ضرب لگی۔ اس وقت انقلاب کا بانی گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ ان دونوں بھائیوں نے مختار کا سر تن سے جدا کر کے انعام لینے کی غرض سے مصعب بن زبیر کے پاس لے گئے۔ مختار شہید ہو کر مقام شہادت پر پہنچے۔ وہ کوفہ جو کسی دلیر اور اہل بیت کے مددگار اور حمایت کرنے والے کا گواہ تھا، اب اس کا خون کوفے کی سرزمین پر ایک نقش اور تاریخ چھوڑ گیا۔ مختار کی عمر 60 سال تھی۔ ان کی زیادہ تر عمر جہاد میں صرف ہوئی۔ آپ کی حکومت 1 سال تقریباً 7.5 مہینے اپنے مقدس ہدف میں صرف ہوئی۔ مختار نے اپنی جان کو اپنے خالق کے سپرد کر دیا۔ آپ کا نام شہداء میں ہو گیا۔
خدا اور پیغمبر پاک کی رحمت اس بہادر مجاہد اور شہید راہ اہل بیت پر نازل ہو۔ وہ کوفی جو مختار کے انقلاب کے مخالف تھے، انہوں نے اپنا بدلہ مختار سے لیا۔ مثلاً مصعب نے حکم دیا مختار کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے اور انہیں مسجد کوفہ کی دیوار میں میخ کے سہارے لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد مختار کے دونوں ہاتھ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کوفہ پر عبد الملک بن مروان کی طرف سے مسلط ہوا۔ حجاج نے پوچھا، ان ہاتھوں کو جب دیکھا کہ یہ دیوار کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ مختار کے دونوں ہاتھ ہیں۔ اس نے حکم دیا انہیں وہاں سے اتارا جائے اور دفن کر دیا جائے۔ مختار کی شہادت بہت ہی دردناک اور تشویشناک حالات میں ہوئی۔ اس سے سبھی کو بہت افسوس تھا۔ جنہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اب ان سبھی میں اختلاف پیدا ہوا اور عبداللہ نے محاصرے میں موجود لوگوں سے کہا، تمہارا امیر صحیح کہتا تھا، اب تم تنہا ہو، تمہارا دشمن تم سب کے سروں کو کاٹ دے گا، اب بھی دشمن پر حملہ کرو۔ محاصرے میں موجود لوگوں کو بھوک و پیاس اور سخت مصائب نے پریشان کر رکھا تھا۔ مختار کی شہادت کے بعد یہ سب ہوا۔ لوگوں کو مختار کی شہادت کا بے حد غم تھا، اسی لیے جو لوگ مختار کے کہنے سے بیدار نہیں ہو رہے تھے، انہیں دور حکومت سے بے حد پریشانیاں تھیں اور ان سے نجات پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ حکومت کی بربریت کا یہ عالم تھا کہ مختار کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ کا بھی قتل کر دیا گیا۔ کسی شخص نے کہا، اللہ مختار پر رحمت نازل کرے، وہ اللہ کے صالح اور نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ مصعب یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا۔ حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ اس شخص کو 3 ضربتوں سے شہید کر دیا گیا۔ مختار کے بعد آپ کی زوجہ کے بھی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا اور اس کا لوگوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر ہو رہا تھا۔ سب حکومت کی بدکاریوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک وقت آیا جب تاریخ نے کروٹ لی اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا ملی۔ انسان کے لیے تاریخ ایک عبرت اور نصیحت ہوا کرتی ہے۔ جب لوگوں نے ان حالات کو دیکھا تو ان کے ذہنوں میں اسی جگہ دوسرے گزرے ہوئے واقعات یاد آئے۔ ابی مسلم کھڑا ہوا اور عبد الملک بن مروان سے، جو فاتح کے غرور میں غرق تھا، بولا، اے امیر، میں اسی جگہ کوفے میں تھا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور کئی دن کے بعد ابن زیاد کا کٹا سر اسی جگہ مختار کے سامنے پڑا تھا، اور اب مصعب کا کٹا ہوا سر تیرے سامنے پڑا ہوا ہے، اب تو خیر منا۔ عبد الملک اس کلام سے خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اس طرح سے مختار نے انقلاب کا پرچم پھہرا کر دنیا انسانیت کو ظلم اور مظلومیت کا فرق بتلایا۔ ناظرین، مختار نہ ہوتے تو کربلا کے شہیدوں کا بدلہ نہ لیا گیا ہوتا۔ آپ کے جذبوں نے دنیا انسانیت میں مثال قائم کی۔ ناظرین، جناب مختار کا مقبرہ ہر بشر کے لیے مقدس جگہ ہے۔ علامہ سید مہندی بحر العلوم فرماتے ہیں، مختار کی قبر مسجد کوفہ کی قدیمی دیوار کے کونے میں واقع ہے، جو آج بھی اسی جگہ موجود ہے۔ اللہ گواہ ہے، جناب مختار نے اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے کیا کیا انتقام لیا۔ مختار نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا اور امام زین العابدین کی خوشی کے لیے معنوی درجات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، اور تمام فضائل جو ان سے منسوب ہیں اس کے لیے اللہ ان کی توفیقات بلند کرے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔